لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ سب مل کر جو ہے ان کو اسسمنٹ کریں، اور اس میں کافی جگہوں پر پاکستان آرمی کی بھی مدد لی جا رہی ہے کہ وہ بھی ان کے بھی جوان اس کمیٹیز میں ہوں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو NDA میں ہے، ان کے نمائندے بھی ان میں شامل ہو، جتنا بھی وہ مین پاور کر سکیں، تاکہ اس پورے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے کہ کوئی مستحق رہ نہیں جائے اور کوئی ایسا شخص جو مستحق نہیں ہے وہ اس کا فائدہ نہ لے سکے۔ تو اس کے لیے وہ کر دیا گیا ہے، جیسے کمیٹی وہ کام کر رہی ہے، اور ابھی تک کوئی 2.5 لاکھ تک گھروں کا جو ہے وہ ڈیٹا آ چکا ہے، اور اس میں تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں ان گھروں کی، تاکہ آپ ویریفائی کر سکیں، کوئی زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ جی یہ گھر کتنا اس کو نقصان ہوا ہے، اس کی ویڈیو آ گئی، تصویر آ گئی، پھر اس کا جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کا شناختی کارڈ کی کاپی آ گئی، شناختی کارڈ کا نمبر آ گیا، تاکہ ہر ڈیٹا جو ہے وہ پراپر طریقے سے وہ کمپائل ہو سکے اور اس کو مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے۔ ابھی تک جو بیج وغیرہ کے لیے جو گروورز کو دینے ہیں، کیونکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں تباہی ہوئی ہے، تو سندھ گورنمنٹ نے گروورز کی جو بیج ہے اس کے لیے 7 ارب روپے وہ رکھ دیے ہیں کہ جی ان تمام انیشیلی ذرا اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی پچن کرے گی کہ ان کو یوریا اور یہ بیج ملے تاکہ وہ لوگ اپنا وہ سوئنگ کر سکیں اور ربی کی فصل جو ہے وہ لوگ اٹھا سکیں۔ ایک اور ایشو ہے آج کل کراچی میں خاص طور پہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، وہ ملک مہنگا ہوا ہے، دودھ جو ہے وہ کچھ دکاندار اور منافع خور لوگ ہیں، انہوں نے اس کے ریٹس بڑھائے ہوئے ہیں۔ اس مد میں وزیر اعلیٰ صاحب نے سختی سے نوٹس لیا اور کمشنر کراچی کو ہدایت جاری کی کہ جہاں جہاں پر منافع خوری ہو رہی ہے اور جو دودھ کے دکاندار ہیں جو مہنگا دودھ بیچ رہے ہیں ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے۔ تو ابھی تک اس ایکشن کے نتیجے میں گورنمنٹ آف سندھ نے کمشنر صاحب کی صدارت میں جو کمیٹی بنائی تھی اس نے 12,35,900 روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ ایز اے فائن وصول کیا ان دکانداروں سے، جرمانے کے طور پر 12,35,900 روپے۔ 219 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، 17 لوگوں کو اس میں اریسٹ کیا گیا ہے، اور 35 دکانیں جو ہیں ملک شاپس جو ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے تاکہ اس طرح کی منافع خوری نہ کی جا سکے۔ حکومت سندھ کا ایک بہت ہی اچھا اقدام جو ابھی تک جاری ہے، جس کا ہم پہلے اعلان کر چکے تھے، پورے پاکستان میں سب سے سستا آٹا اس وقت حکومت سندھ فراہم کر رہی ہے، اور پوری میڈیا بھی وٹنس ہے اور تمام لوگ بھی وٹنس ہیں کہ پورے سندھ بھر میں جو 700 سینٹرز بنائے گئے ہیں ان 700 سینٹرز میں دکانیں، اسٹالز، دکانیں الگ ہیں، اسٹالز الگ ہیں آٹے کے، اور مختلف جگہوں پر موبائل گاڑیاں کھڑی کی ہیں جہاں سے وہ سستا آٹا لوگ لے رہے ہیں۔ 65 روپے فی کلو میں اس وقت آٹا سندھ حکومت بیچ رہی ہے کہ جس کو بھی خریدنا ہے وہ خرید لے، اور اس کے لیے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ فراہمی جاری ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو سستے میں سستا آٹا جو ہے وہ ہماری سندھ حکومت سندھ کی عوام کو وہ فراہم کرے، تاکہ اس مہنگائی کے اس دور میں جہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ عروج پر ہے، اس میں لوگوں کا جو بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اناج، وہ اناج ان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مہیا کیا جا سکے۔ اور اسی مد میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ اسٹال لگائے گئے ہیں، جس کا کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ، اور یہ 3 مہینے تک گورنمنٹ نے جب اناؤنس کیا تھا اس کو کرے۔ جو ہمارے فوڈ منسٹر ہیں مکیش کمار چاولہ صاحب، وہ بڑھ چڑھ کر ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ ضرورت آ رہی کہ جی ہمارے علاقے تک جو ہے اس کی کوئی رسائی نہیں ہے، تو وہاں پہ ایکسٹرا بھی وہاں پہ گاڑیاں بھیجی جا رہی ہیں، تاکہ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر یونین کاؤنسل لیول تک جو ہے اس آٹے کی، سستے آٹے کی یقینی کو حکومت سندھ وہ یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ جو اس وقت
जो भी जैसे हमने पहले कहा कि सिंध में इस वक्त इस सैलाब से 786 अमवात हुई हैं। 786 जो अमवात हुई हैं उसमें हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए जो है वो हर उस डिजीज खानदान को जिसके घर में जान नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। हालांकि मैं बात फिर दोबारा रिपीट कर दूं, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, किसी की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि एक कुदरती आफत है, एक अलमिया और एक सानिया है, तो उसमें उन मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो इमदाद फराहम की जाए। बिलियंस ऑफ रुपीस फेडरल गवर्नमेंट ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को दिए हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर सब याद नहीं है, वो मैंने कहीं सुबह को लिखी भी थी, 60 अरब शायद, 70 अरब रुपए हुकूमत पूरे पाकिस्तान भर में उन मुतासरीन को दे चुकी है। अगर मेरी फिगर थोड़ी गलत हो गई तो उसके लिए मेरी माजरत, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि 70 अरब रुपए ये जो कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, जो इतना बड़ा अलमिया हुआ है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन मुतासरीन को दिए हैं। ये प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोग्राम मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तब उन्होंने शुरू किया था, और उनका विजन यही था कि जब भी एक रूटीन में लोगों को मंथली पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी कोई बड़ी आफत आए तो आपके पास वो डेटा मौजूद होना चाहिए। आपको बताएं कि इस हवाले से कि वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है। आजकल कराची में महंगा दूध दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 35 से जायद मिल्क शॉप्स को सील किया गया है। पाकिस्तान भर में सबसे सस्ता आटा सिंध फराहम कर रही है। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूबे में 700 से जायद सस्ते आटे के मराकज कायम किए गए हैं। सिंध में सैलाब से 786 अमवात सामने आई हैं। आपको अपडेट कर रही हैं कि कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब में जहां बाग होने पर 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान भर में सबसे सस्ता आटा सिंध फराहम कर रही है और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूबे में 700 से जायद सस्ते आटे के मराकज कायम है और सिंध में सैलाब से 786 अमवात सामने आई हैं। आपको बताएं कि उनका कहना था कि सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है। उनका ये भी कहना था कि कराची में दूध महंगा फरोख्त किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।